اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي صلى الله عليه وسلم سيدنا كريما صلى الله عليه وسلم سيدنا كريما صلى الله عليه وسلم سيدنا كريما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اگلے اتوار کا آپ کے اگلے اتوار ان کے یہاں آپ کو ہفتے کے دن کریں گے عصر کے بعد، ہفتے کے دن عصر کے بعد تھوڑا گشت کر کے پھر ان کے یہاں ذکر ہوگا. چلیں جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطہرہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک. آج سے 100 سال پہلے سپاہی کا ہتھیار لاٹھی، تلوار اور نیزہ تھا. جب کسی سے جنگ ہوتی، ایک میدان میں ہوتی، دونوں دشمن ایک ہی میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوتے. جنگ جو نامزد کیا جاتا، پھر رجس پڑھا جاتا، مجاہد کا دشمن سے تعارف کرایا جاتا، یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس میں یہ جوہر ہیں. اس کے بعد وہ میدان میں اترتا، اسی طرح دشمن بھی کرتا. دو جوانوں کے درمیان جب جنگ شروع ہوتی، دونوں جماعتیں خاموش کھڑی جنگ دیکھتی. دو میں سے ایک رہ جاتا، دوسرا جوڑ میدان میں آتا. جب سے حضرت بارود نے جنگ کے میدان میں قدم رکھا ہے، شجاعت رخصت ہوئی. ایک آدمی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آتا ہے اور رات کو شہری آبادی پہ بم گرا کے چلا جاتا ہے. یہ کوئی جواں مردی نہیں، ہرگز نہیں. الحمد للحی القیوم. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی نہیں بدلتا. نئی تہذیب کے ساتھ نیا شعور اور پرانا دین لازم و ملزوم ہے. الحمد للحی القیوم. اللہ کے دین اسلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر حکم فطرت کے مطابق مقبول عام اور ازلی و ابدی ہے. جس دن سے جاری ہوا، ساری ہوا، طاری ہوا، کسی کو بھی بدلنے کی نہ ضرورت ہوئی نہ جرات. اور جس نے بھی اس دنیا میں جو ترقی کی، مادی ہو یا روحانی، ان احکام پہ ہی چل کر کی، شرقی ہو یا غربی، عربی ہو یا اجمی. الحمد للہ القیوم. اے ملت کے پاسبانوں،
اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے گزرے ہوئے دور کی داستانوں سے دل بہلانے والے غافل نوجوانوں، عمل کے میدان میں اترو، ملت کی داستان نو کا آغاز کرو جو کسی بھی طرح گزری ہوئی کسی داستان سے کبھی کم نہ ہو۔ ہر داستان کی ابتدا جد و جہد سے ہوتی ہے، جد و جہد جب جوبن پہ آتی ہے داستان بن جاتی ہے۔ ملت کے نونہال نوجوانوں، آج ملت کو تمہاری ضرورت ہے۔ ملت چند چیزوں کے نمونے کی طلبگار ہے، نمونہ پیش کرو، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا اور شجاعت کا۔ انسانی صحت کی بقا کا دار و مدار بلغم، بات، سفرا اور سواد کے مساوی توازن پہ قائم ہے، اور ملت کی صحت کا صداقت، عدالت، شرافت و شجاعت پہ وما علینا الا البلاغ۔ جب تک ہم ان کو نہیں اپناتے، یہ مصنوعی دیواریں جو ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں کبھی نہیں گرتی، اور جب تک یہ نہیں گرتی بوستان ملت پہ ان کی گزری ہوئی بہاروں کا دور کیسے آ سکتا ہے؟ الحمدللہ حی القیوم۔ شیخ وہ ہے جسے شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت پہ سیر حاصل عبور میسر ہو، ہر چہار سلسلہ عالیہ میں تعلیم دے سکے، تلقین کر سکے، دور حاضرہ کی ایجادات میں ضرورت کے مطابق اجتہاد کر سکے، جو مقبول الفطرت ہو اور مقبول الاسلام، جس کا کوئی حال کسی کال کی تردید نہ کرے، جس کے باطن کا کوئی نور ظاہر کے کسی نور کو رد نہ کرے، اپنے مقام پہ مستقیم ہو اور حال پہ مستد، اور جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں سنت ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ حی القیوم۔ سمندر کی سطح پہ پانی کے سوا کبھی کچھ نہیں ہوتا، سمندر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے طے میں ہوتا ہے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ کس جگہ کیا چیز پائی جاتی ہے۔ سمندر کی تہ میں جوہر کی طرح گارا ہی نہیں ہوتا، گوہر ہوتے ہیں، جوہر ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، بدرے ہوتے ہیں اور لال ہوتے ہیں، اور ہے جان من ابر نیسا بھی سمندر ہی پہ بسا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ یہی حال اللہ کے بعض بندوں کا ہوتا ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن تحت و سرا سے عرش عظیم تک گزر رکھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ظاہر سے باطن کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا اور کوئی نہیں لے سکتا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ سلطان ابراہیم ادم بلخی قدس سرہ العزیز ایک کشتی میں سوار دریا عبور کر رہے تھے کہ ایک مسخرہ آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ کا حال اور آپ کے بال دیکھنے میں ایک دیوانے کیسے تھے۔ اس نے آپ کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں، اور یہاں تک بڑھا کہ اس نے انہیں یوں ہی سمجھ کر ان پہ پیشاب کر دیا۔ آپ اس پر مسکرائے اور اس روز آپ نے مراد پائی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اللہ کی بعض مخلوق اللہ کو ساری خدائی سے محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نظروں سے اوجھل رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ان کے حال سے واقف نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کے کسی دوست کی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خبر ہوئی۔ ساری خدائی کیے خدا کا دوست کبھی ظاہر نہ ہوا۔ اللہ اسے ایسے حال میں رکھا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظر اس طرف نہیں اٹھ سکتی۔ ان کے چہروں کی رنگت پیلی، ہونٹ خشک، پچکے ہوئے گال، الجھے ہوئے بال، ہڈیوں کے پنجر میں صرف سانس ہوتی ہے، نہ رت ہوتی ہے، نہ ماس، جس میں قسم کا کپڑا کہیں سے مل جاتا ہے پہن لیتے ہیں، نہ جبہ رکھتے ہیں، نہ عصا، نہ کلہ، نہ خرقہ، نہ قلندرہ۔ اللہ نے انہیں ان تمام علائشوں سے پاک رکھا ہوتا ہے، فتویٰ سے بھی پاک رکھا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہوش مند ہوتے ہیں، حقیقت میں مدہوش، کسی بھی ساز و سامان کے پابند نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی مال و اسباب کے مالک ہوتے ہیں۔ ساری خدائی کے خدا کے دوست خدا کے سوا کوئی بھی شے نہیں رکھا کرتے، اور نہ ہی انہیں کسی بھی شے کی طلب و تمنا ہوتی ہے۔ پھٹے ہوئے جامے اور پھٹے چھتر ان کی وردی ہوتی ہے، جسے وہ کبھی نہیں بدلتے۔ محبت کے نشے میں چور ہو کر ماں سوا سے دور رہتے ہیں، مخمور رہتے ہیں اور مسرور رہتے ہیں۔
خمر طہور کا نشہ جب ایک بار بڑھ جاتا ہے، جب ایک بار چڑھ جاتا ہے پھر کبھی نہیں اترتا، یہاں تک کہ بعد از مرگ قبر میں بھی اسی سوز و گداز میں رہتے ہیں، فراق یار میں رہتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ سنتے۔ بارگاہ محبت کا یہ حال ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، ایک بار عطا ہو جانے کے بعد پھر کبھی نہیں چھنتا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ میں اپنے دوستوں سے فرمائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں باقاعدگی سے روزانہ ذکر الہی کا اہتمام کیا کریں، مثلا رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے رب کے انعامات کے شکر کے سلسلے میں ذکر کیا کریں، اور ضرور کیا کریں گھر کے تمام افراد ضرور ایک جگہ بیٹھ کر چند منٹ اور کچھ نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ضرور کہا کریں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کریں۔ یہ مجلس ہر گھر کا ایک ضروری معمول ہو، ہر روز ہر مجلس میں یہ کلمات اگرچہ چند بار ہوں ضرور پڑھے جائیں اور ہر گھر میں پڑھے جائیں۔ جس طرح ہر گھر میں ہر روز شام کے وقت شام کا کھانا پکانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ ساری دنیا کے ہر گھر میں امیر ہو یا غریب شام کے وقت روزانہ شام کے وقت کھانے کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے اور بڑی کاوش سے کھانا تیار کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی گھر میں ذکر الہی کا کبھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یعنی لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں کھانا کھانے کے سوا کھانا کھانے اور کھا کر سونے ہی کے لیے آئے ہیں اور ساری رات سونے ہی کے لیے ہے، ہرگز نہیں۔ اس میں ایک حصہ اللہ کی یاد کا ہونا ضروری ہے۔ سارا دن کام کیا، جو کمایا رات کو کھایا اور سو گئے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ شرف بخشا ہے، اور یہ شرف ذکر ہی کی بدولت ہے۔ لوگوں سے دعا کی فرمائش کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، ہم نہیں جاتا اور غم نہیں جاتا۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت و راحت کا موجب اور ہر قسم کے غم و غم کو زائل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت و درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ترک ذکر ہی کے باعث ہے۔ اونچے طبقے کے لوگ ٹیلی ویژن، ریڈیو، ناولوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جو وقت ان پہ صرف ہوا فضول ہوا، اس کی بجائے فرش پہ بیٹھ کر اپنے خالق و مالک و معبود کی تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر ضروری ہے، اور اس سے احتراز میرے محترم شیطان کی طرف سے ہے۔ مجلس ذکر کا ایک مختصر مگر مقبول عام اور مقبول الاسلام نصاب، گھر میں صاحب خانہ حکم دے کہ سب اہل خانہ وضو کر کے آئیں۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو پڑھیں، پھر فارغ ہو کر یہ ذکر کریں: اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ دعا مانگیں۔ مجلس برخاست۔ یہ مختصر سی مجلس ہر روز ہر گھر میں ہو، اور میرے دوست مجھے ضرور مطلع کریں کہ انہوں نے اس کی پوری تعمیل کی۔ جزاک اللہ خیرا فی دارین وما علینا الا البلاغ۔ یہ ذکر کیا کریں شام کے عشاء کے بعد، ضرور کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حضرت یا
اللہ تیری دی توفیق سے تیرا ذکر کیا، اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و مقبول فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی روح پر حضور کو ثواب عطا فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام کے یا اللہ ازواج محترات دختران مبارک اہل بیت اطہار خلفائے راشدین شہنشاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سیدنا صاحب علیہ السلام میں کرم حضور حسان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس عزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کے روائے پاک کو سوا عطا فرما۔ بھائی سرکار کو ہمارے کا والدین کریمہ ہلکار مریض جو امن سرکار میاں جی اپر سرکار دارالسلام سے مصفون ہے سب کے ہمارے والدین بہن بھائی دوست ننیات و دیات و ساتھ بھائی صاحب صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب ہمارے اللہ چراغ صاحب اپنے اللہ جتنے بھی مسلمان فوج ہوئے ہمارے پیر بھائی اسی طور پر جاوید اقبال صاحب جمیل صاحب احسان عابد صاحب منیر صاحب لطیف صاحب دو صاحب آپ جتنے فوت ہوئے اللہ ان کی بخش فرما۔ یا اللہ یہ جو کل دونوں میتیں ہوئیں ان کی جو زبیر صاحب کی والدہ اور اسحاق صاحب کی والدہ محترمہ سب کے یا اللہ ارواح کو ثواب عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں نے حق میں منظور و مقبول اللہ ان کی بخش فرما، ان کی قبر کو تاج دینے کا مسیح منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرما۔ یا یہ کہ انہیں بھی ہمیں بھی قیامت والے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہ معاف فرما، عزیز و اقارب کے گناہ فرما، بہت سے بخشی کو فرما، بقاعدہ یاد بخشی میں میرے سازہ کرم حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہلیہ بیوی صاحبہ تمام دوستوں سے فوت ہوئے، یا یہ کہ میرے سازہ کرام سے فوت ہوئے جن سے میں نے دنیا کے علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، اللہ ان کے ارواح کو ثواب عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.